الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ایک اللہ والے کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر ایک بوڑھا آدمی آئے اور میرے بعد وہ حضرت جی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت سے تعلق بھی تھا، واقفیت بھی تھی۔ حضرت نے ان سے ہمدردی اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، خیر خیریت دریافت کی۔ تو وہاں پر ایک بات جو میں سمجھا اور ان کی گفتگو سے، اس بوڑھے آدمی کی گفتگو سے، وہ بحیثیت باپ کے تھا اور میں اسی حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اور توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اولاد کو۔ اس نے جو باتیں کی ہیں یا جو میں سمجھا ہوں، مختصر وقت میں مختصر بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس نے جو کہا یا اس کی گفتگو سے میں جو سمجھا ہوں، اس نے کہا صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، صرف کھانا پینا نہیں ہوتا۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے 2-3 بچے ہیں، لڑکے ہیں، برسر روزگار ہیں۔ اب میں اپنے محنت مزدوری کرتا تھا، اب میں چونکہ بوڑھا ہو چکا ہوں، اب اپنے ہمت کے ساتھ چل بھی نہیں سکتا۔ الحمدللہ بغیر آسرے کے تھے، لیکن کہنے لگے کہ وہ میں پوری ہمت کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ جو کام میں جوانی میں کرتا تھا وہ کام اب مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو میری اولاد جو ہے الحمدللہ مجھے کھانا دیتی ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں جس کام میں میں لگا رہا ہوں اس میں تھوڑا تھوڑا کرتا رہوں، اگرچہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ وجہ یہ بیان کی ہے اور مجھے اب سمجھ آئی ہے۔ اس نے کہا صرف کھانا نہیں ہوتا، شاید اولاد یہ سمجھتی ہے کہ والدین کو صرف کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، صرف پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ کئی راتیں ایسی گزر جاتی ہیں میری، میں پیشاب مجھے نہیں آتا، گھنٹوں میرے راتوں کو لگ جاتے ہیں کہ میں ٹہل رہا ہوتا ہوں، چل رہا ہوتا ہوں کمرے کے اندر، پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے لیکن پیشاب نہیں آتا، غدود بڑھی ہوئی ہے۔ پھر وہ حضرت جی کو دوائی دکھانے لگے، ہومیوپیتھک کی دوائی تھی، کہا کہ میں یہ لایا ہوں، 600-700 روپے کی اس کی قیمت تھی۔ کہا کہ یہ اولاد تو صرف یہ سمجھتی ہے کہ صرف کھانا پینا دینا ہی ہے، ان کے کپڑے جو ہے نا وہ دھو دینے ہیں۔ کہنے لگا کہ اب یہ میری اینک کا وہ موٹا دویز شیشہ اکھڑ گیا، اس سے فریم سے نکل گیا، پھر اس کو اٹھایا، صاف کیا، تو کہنے لگا کہ اب فریم کب کا ٹوٹ چکا ہے۔ مجھے اولاد کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ تو میں اب سمجھا ہوں، یعنی آج کی جو حضرت کے ساتھ جو گفتگو تھی تب میں سمجھا ہوں، اچھا میں بھی تب سمجھا ہوں جب اس کی گفتگو سنی، صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، کھانے پینے کے علاوہ بھی دیگر ضروریات ہوتی ہیں۔ 700 کی اس کی دوائی تھی۔ میں نے پوچھ لیا اس سے، میں نے کہا کہ بابا جی یہ کتنے دن چلے گی؟ کہنے لگا کہ یہ 5 دن چلے گی یا 6 دن چلے گی، پھر اس کے بعد مجھے لینی پڑے گی۔ اب یہ وہ بوڑھا آدمی جو اس کا مشغلہ تھا اس میں تھوڑا تھوڑا ہاتھ مارتا ہے، بٹاتا ہے، کسی کے ساتھ محنت مزدوری کرتا ہے، جو پیسے آتے ہیں اسی سے ادویات لیتا ہے۔ اس کی اینک کا فریم ٹوٹ چکا تھا، کبھی یہ شیشہ جس طرح آج گرا ہے، یہ تو شکر ہے نیچے قالین بچھی ہوئی تھی، قالین پہ پڑا ہے۔ اگر یہ مسجد کے، خانقاہ کے یا کسی بازار یا جہاں پر وہ کام کرتا ہے اگر وہاں گر جاتا تو یہ شیشہ نہ بچتا۔ اب 1200، 1500، 2000 کی وہ اینک کہاں سے لاتا، میں یہ سوچ رہا تھا۔ ادویات وہ بیچارہ خود لیتا ہے، پتہ نہیں کیسے پوری کرتا ہے۔ تو مختصر وقت میں میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، اولادوں سے کہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کو صرف روٹی دینا، ان کا بستر دینا، بس یہی کچھ ہوتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے، اس کے علاوہ اور دیگر ضروریات ہیں، ان کی جیب میں ڈال دیا کریں کچھ نہ کچھ۔
یقین جانیں ان کی بھی سنگت ہے، ان کے بھی سوسائٹی میں مقام رہا ہے، چائے لوگ ان کو بھی پلاتے ہوں گے، یہ اس وجہ سے نہیں پیتے ہوں گے ان سے کہ کل کلاں یہی میرے پاس آئے تو میں اس کو کیسے چائے پلاؤں گا، میری جیب میں تو پیسے نہیں ہوتے۔ تو اے اولادو، اپنے والدین کی جیب میں خرچہ ڈال دیا کرو، ان کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، شرم آتی ہے۔ خیال رکھو، والدین کا خیال رکھو، بوڑھے درخت ہیں، نہ جانے بوڑھے پیڑ ہیں نہ جانے کب گر پڑے، پھر ہاتھ ملتا رہ جائے گا بندہ۔ یہ ہستیاں کوئی سونا بھی دے دے، کائنات کی ہر چیز دے دے، لیکن اپنے والدین کو دوبارہ نہیں لا سکتا، نہیں پیدا کر سکتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو پیسوں سے بھی نہیں ملتی۔ اے اولاد، اے جوانو، بوڑھوں کی قدر کر لو، اپنے والدین کا احساس کر لو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔